اچھا ویسے تو ہم برطانوی اور امریکی میڈیا کی کافی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ رپورٹنگ اس طرح کی، وہ رپورٹنگ اس طرح کی. آج مجھے تھوڑا سا افسوس آ رہا ہے کیونکہ اس وقت برطانوی میڈیا لگ رہا ہے کہ سوگ میں ہے، وہاں پہ صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہ آج ایک خبر آئی ہے کہ بنیامین نیدھم جو ان کی عمر 19 سال کی ہے، جو ایک برطانوی شہری ہیں اور اسرائیلی فوج کا حصہ بھی ہیں، وہاں پر انرولڈ بھی تھے، وہ غزہ میں جاں بحق ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کی پروفائلز چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کس طرح کی پروفائل چل رہی ہوتی ہے. اتنا پیارا سا لڑکا تھا، اتنا نیک دل تھا، سب سے محبت کرتا تھا، اور اتنا اس کو فخر تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے، حالانکہ وہ برٹش سٹیزن بھی ہے، اسرائیلی سٹیزن بھی ہو گیا، ڈیول نیشنل، آپ کو پتہ ہے بہت بکھرے ہوتے ہیں، کہ وہ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں اسرائیل کی دفاع کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے. یہ دوسرے برطانوی شہری ہیں جو اسرائیل کی فوج میں کیا کہتے ہیں، جو پارٹ آف اسرائیلز آرمی، اور جو اس پورے کاروائی میں فوت ہوئے ہیں. پہلے جو تھے وہ نیتھنل ینگ تھے، 20 سال کی عمر، لنڈن کے رہنے والے، جو ایک کارپورل تھے اسرائیلی آکوپیشن فورس میں، اور جب حماس کا 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا وہ اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویسے تو ساری فگرز آپ کے پاس ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی کتنی اسٹرینگتھ ہے. تقریباً 1,70,000 ایکٹیو ہیں، تقریباً 4,65,000 ریزرو فورسز ہیں، اور پھر 8,000 پیرا ملٹری پولیس ہو گئی. جب یہ غزہ پر حملہ شروع ہوا تھا 3 لاکھ فوجیوں کو وہاں پر ڈپلوائے کیا گیا تھا، پھر اس کی تعداد تھوڑی سی کم کی گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں تقریباً ٹیکنیکلی ہر شہری فوجی ہے، کچھ لوگوں کو ایگزمپشنز ہیں. 18 سال کی عمر سے اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو کم از کم 32 مہینے اگر آپ مرد ہو، اور تقریباً 24 ماہ اگر آپ خاتون ہیں، آپ کو سرو کرنا پڑے گا. لیکن ایک اور بہت بڑی تعداد ہے جس کی اوپر سٹیٹسٹکس حاصل کرنا قدراً مشکل ہے، اور وہ ہے امریکی، یورپین، برطانوی شہری جو جا کر اسرائیل کی فوج میں کبھی کبھی پارٹ ٹائم ٹورسٹ سولجرز کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 1945 میں، جب ڈیوڈ بن گوریون جو سابق وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، تو انہوں نے ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ کچھ سالوں میں ہم نے اسرائیل کے وجود کو ڈکلیئر کر دینا ہے، اسٹیٹ ہوڈ ڈکلیئر کر دینی ہے، اور اس وقت ہمارے پر حملہ ہوگا. تو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی جو امریکن ویٹرنز تھے، کامبیٹ ویٹرنز، جوئش یہودی، ان کو ریکروٹ کیا گیا. امریکہ کے بلینئرز اور ملینئرز سے فنڈ ریزنگ بھی کی، اور تقریباً 5,000 والنٹیئرز آئے تھے تقریباً 40 سے زائد ممالک سے. سب سے بڑا جو دستہ تھا وہ امریکہ سے آیا تھا، اور بنجامن نیتن یاہو، یtzhak ربین، ڈیوڈ بن گوریون، ساروں کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم وہ جنگ جیتے ہیں، اور بالخصوص ان کے جو پائلٹس ہیں. اچھا آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسرائیل میں اس کو کہا جاتا ہے محال پروگرام، جس کے تحت اسرائیلی فوج دنیا کے کسی بھی یہودی کو اپنی ریکروٹمنٹ پول کا حصہ سمجھتی ہیں. آپ ان کو بلا سکتے ہیں اور ان کو اپنی فوج میں ڈپلوائے کر سکتے ہیں، ریکروٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ 24 سال کی عمر سے کم ہیں، اگر آپ مرد ہیں، یا 21 سال کی عمر اگر آپ خاتون ہیں، اور آپ کا کم از کم ایک یہودی گرینڈ پیرنٹ ہے، تو آپ جا کے اسرائیل کی فوج میں 18 سے 24 ماہ سرو کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کے لیے اسرائیلی شہریت حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا لوگ کیوں جاتے ہیں؟ لیکن ایک تو ہے نظریاتی، اور دوسرا ہے کہ کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے لون سولجرز، اور ان کی تنخواہ ایک ریگولر اسرائیلی سولجر سے 2 گنا یا کبھی کبھی 3 گنا زیادہ ہوتی ہے. ان کے ساتھ آپ کو آپ کا کرایہ بھی تقریباً سبسیڈائز ہوتا ہے، آپ کے کھانے پینے کا سامان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ آپ کو اسرائیلی فیملیز کے ساتھ بھی لنک کیا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کو قتل کرتے کرتے آپ ڈپریس نہ ہو جائیں نا، تاکہ آپ کے پاس ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور اس کی ساری فنڈ ریزنگ کون کرتے ہیں؟ ہالی ووڈ سٹارز جیسے کہ ایشٹن کچنر، کچھ انٹرنیشنل کارپوریشن کے چینز وغیرہ وغیرہ.